معزز سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے معاملے کی جس نے انڈیا کے فروٹ سیکٹرز کو جھٹکا دیا ہے، اور وہ بھی ایسے پھل کی جس کو پھلوں کا راجا کہا جاتا ہے، یعنی آم کی۔ اس بار کی گرمیوں میں آم کی مٹھاس اس وقت پھیکی پڑ گئی جب امریکہ نے ہندوستان سے بھیجے ہوئے آم کے 15 شپمنٹس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ایک صرف نارمل ریٹرنز کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی۔ کچھ ڈاکومنٹیشن ایررز کی وجہ سے یہ 15 شپمنٹس کو امریکہ نے واپس ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے انڈین ایکسپورٹرز کو تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ کا نقصان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی؟ کیا یہ صرف ڈاکومنٹیشن کا پرابلم تھا؟ کیا اس سے ہندوستان کو ایکسپورٹس میں لانگ ٹرم کا پرابلم ہوا؟ اور کیا اس سے ہمارے ملک کے ایکسپورٹرز کو کوئی سبق ملا ہے؟ سامعین، اصل میں کیا ہوا ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستان سے جو آم کے 15 شپمنٹس امریکہ بھیجی گئی تھی، ان میں آلفینسو اور کیسر جیسی پریمیم ویرائٹیز کے آم تھے۔ یہ فروٹ نیو میکسیکو میں USDA اپروول فیسیلیٹیز میں ایریڈیشن ٹریٹمنٹ سے گزرے تھے تاکہ ان فروٹس میں کوئی کیڑے یا پیتھوجن نہ رہے، لیکن جب یہ شپمنٹس امریکہ پہنچے، لاس اینجلس، اٹلانٹا اور سان فرانسسکو ایئرپورٹ پر پہنچے، تو امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے ڈاکیومنٹیشن میں ڈسپینسی پکڑ لی۔ فارم PPQ-203 جو امریکہ میں انٹری کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس میں انکمپلیٹ یا مس میچنگ انفارمیشن تھی۔ یہی وجہ تھی جس سے پورے 15 شپمنٹس کو برباد کرنا پڑا یا ریٹرن شپنگ کرنی پڑی۔ سامعین، اگر ہم نقصان کی بات کریں تو نقصان پورے 15 شپمنٹس کے 4 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ یہ پورا نقصان سیدھے ہمارے انڈین ایکسپورٹرز کو ہوا، جو ان ہاٹ سیلنگ سمر پروڈکٹس کو امریکہ کی ہائی پروفائل مارکیٹ کو بھیج رہے تھے۔ حالانکہ یہ آم پہلے ہی پری آرڈر پر بھیجے جاتے ہیں، یعنی پہلے ہی کسٹمرز کی ڈیمانڈز پر بھیجے جاتے ہیں۔ اب جب کہ یہ آم کی ڈیلیوری نہیں ہوئی تو ان ایکسپورٹرز کے برانڈ اور ان کی امیج کو بھی بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا امریکہ نے اس معاملے میں زیادتی کی ہے یا غلطی ہمارے ایکسپورٹرز کی بھی ہے؟ حقیقت بات یہ ہے سامعین، US کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن CBP انفارمیشنل ٹریڈ کو لے کر بہت سخت ہوتی ہے، خاص کر جب بات آتی ہے فوڈ اور ایگریکلچرل پروڈکٹس کی۔ امریکہ کی CBP بہت سخت ہوتی ہے۔ ان کے پاس پہلے ہی بنایا ہوا پروٹوکول ہوتا ہے۔ باریک سے باریک ڈاکیومنٹیشن میں بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو پورے کا پورا شپمنٹ واپس کر دیتے ہیں۔ اس بار یہ معاملہ کوالٹی کا نہیں تھا، بلکہ پیپر ورک میں غلطی کی وجہ سے پورے کے پورے 15 شپمنٹس کو برباد کرنا پڑا۔ سامعین، یہ ہمارے لیے ایک الارم ہے کہ ہماری سپلائی چین میں ڈاکیومنٹیشن اور اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیس میں گڑبڑیاں ہیں۔ جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کر رہے ہیں تو سچائی یہ ہے کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹیشن بھی 100% پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ انڈین پلانٹ، کوارنٹائن اور ایکسپورٹ پروموشن ایجنسیز کو ٹریننگ، ایڈٹ اور ڈیجیٹل ٹریننگ پر اب زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ سامعین، کیا اس معاملے میں ہندوستان کو کوئی لانگ ٹرم کے لیے افیکٹ ہوا ہے؟ ہاں سامعین، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور ساتھ میں یہ ایک سبق بھی ہے سیکھنے اور سسٹم کو اور زیادہ بہتر بنانے کا۔ اس حادثے نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ انڈین ایکسپورٹرز ایکو سسٹم کو ابھی بھی پروفیشنلزم اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس حادثے سے کچھ سیکھ کر اپنے ڈاکیومنٹیشن سسٹمز کو ڈیجیٹلائز، ایٹومک اور سرٹیفائڈ کر لیں تو اگلے سیزن تک زیادہ اسٹرانگ بن کر پھر سے لوٹ سکتے ہیں۔ سامعین، یہ بات سچ ہے کہ ہندوستان کی آم انڈسٹری کو گلوبل اسکوپ بھی ہے، اور ساری دنیا میں ہندوستان کے آموں کا ڈیمانڈ بھی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آم کی فصل ہندوستان میں ہوتی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا آم ایکسپورٹرز کرنے والا ملک ہے۔ 2023 میں ہندوستان لگ بھگ 2 لاکھ ٹن آم ایکسپورٹ کیے، جس میں امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ایکسپورٹ کیا گیا تھا۔ اگر ہم صحیح طریقے سے ہر ڈاکیومنٹیشن کو صحیح کر لیں اور ہر اسٹیج کو کنٹرول کر لیں تو ہندوستان اپنی عام انڈسٹری کو 10,000 کروڑ کا ایکسپورٹ ورٹیکل بنا سکتا ہے۔ اس پورے معاملے میں ایکسپورٹرز نے منسٹری آف کامرس اینڈ ایگریکلچر سے درخواست کی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو کلیم میکانزم فاسٹ ٹریک ڈپلومیٹک انٹرونٹری ہو،
امریکہ کے ساتھ مستقبل میں ڈاکیومنٹیشن میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کے لیے ڈیجیٹل سرٹیفیکیشن سسٹم لاگو کیا جائے۔ سامعین، حکومت نے اس معاملے میں سنجیدگی سے لیا ہے، لیکن اب تک کوئی بھی حکومت کی طرف سے بیان نہیں آیا ہے۔ سامعین، آنے والے سیزن میں ایکسپورٹرز اور ایجنسیوں کو مل کر SOP یعنی اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر بنانی ہوگی۔ ڈاکیومنٹیشن، کولنگ، پیکیجنگ، ایریڈیشن اور لاجسٹک کو سخت مانیٹرنگ کے ساتھ فالو کرنا ہوگا۔ انڈین ایمبیسی کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر ایجنسیز کے ساتھ سیدھا کنیکشن بنائے رکھے تاکہ اس طرح کے حادثے میں فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ بہرحال ناظرین، امریکہ نے ہندوستان سے بھیجے ہوئے 4,30,00,000 کے آم کی 15 شپمنٹس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، اس پوری رپورٹس آپ کو کیسے لگی اور اپنے کامنٹس باکس میں بتائیں۔ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔